فجر کی فرض نماز سے پہلے کی جو 2 رکعتیں سنت ہیں وہ سنت مؤکدہ ہیں۔ البتہ فجر کی 2 رکعت سنت مؤکدہ کے بارے میں حدیث میں بہت زیادہ تاکید آئی ہے۔ دوسری سنت مؤکدہ جو ہے ان سے بھی زیادہ تاکید آئی ہے فجر کی 2 رکعت سنت کے بارے میں۔ مثلا ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم فجر کی 2 گانا یعنی 2 رکعت سنت ادا کرو اگرچہ تمہیں گھوڑے روند ڈالیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں، یعنی آپ کسی بھی حال میں ہو فجر کی 2 رکعت سنتوں کو آپ کو نہیں چھوڑنا ہے۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فجر کی 2 رکعت سنتیں دنیا وما فیہا سے بہتر ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی زیادہ فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی 2 رکعت سنتوں کی بیان فرمائی ہے، اور کتنی زیادہ تاکید کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیان فرمایا۔ تو اس لیے فجر کی 2 رکعت سنتیں ہر حال میں ادا کرنی چاہیے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ جو دوسری سنت مؤکدہ نماز مثلا ظہر سے پہلے کی 4 رکعت نماز سنت مؤکدہ ہے، تو ان کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر ظہر کی جماعت کا وقت ہو گیا ہے، جماعت کھڑی ہونے والی ہے، تو ایسی صورت میں سنتیں چھوڑ کر جماعت میں شریک ہو جائے۔ لیکن فجر کی سنتوں کے بارے میں مسئلہ الگ ہے۔ فجر کی سنتوں کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر جماعت کا وقت بھی ہو گیا ہے اور جماعت کھڑی بھی ہو گئی ہے اور آپ نے ابھی سنتیں ادا نہیں کی ہیں، تو آپ ابھی پہلے سنتیں ادا کریں، اس کے بعد جماعت میں شریک ہو۔ یہاں تک کہ اگر آپ کی پہلی رکعت بھی نکل جائے تب بھی آپ پہلے 2 رکعت سنتیں ادا کریں اور اس کے بعد فرض نماز میں جماعت میں شامل ہو۔ یہاں تک فرمایا کہ جب تک فرض نماز کے قاعدہ اخیرہ میں شریک ہو جانے تک کا امکان ہو تب تک آپ فجر کی سنتیں پڑھ کے ہی جماعت میں شامل ہوں گے۔ مثلا آپ آئے، جماعت کھڑی ہوئی ہے اور آپ کو امکان ہے کہ میں 2 سنتیں پڑھ کے امام صاحب کے ساتھ قاعدہ اخیرہ میں مل جاؤں گا، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ پہلے سنتیں ادا کریں، اس کے بعد میں امام صاحب کے ساتھ جماعت میں ملیں۔ لیکن اگر آپ تب تک آئے ہیں، مثال کے طور پر دوسری رکعت چل رہی ہے اور آپ کو یہ گمان ہے کہ اگر میں نے 2 رکعت سنت کی نیت باندھ لی تو امام صاحب کے ساتھ قاعدہ اخیرہ بھی نہیں مل پائے گا، تو پھر ایسی صورت میں آپ سنتوں کو چھوڑ دیں اور امام صاحب کے ساتھ نماز میں شریک ہو جائیں۔ تو بہرحال یہ مسئلہ ہوا، یعنی اگر قاعدہ اخیرہ میں مل جانے کا امکان ہے تو سنتیں پڑھ کے جماعت میں شریک ہو، اور اگر قاعدہ اخیرہ بھی ملنے کا گمان نہیں ہے کہ بھئی قاعدہ اخیرہ بھی مجھے نہیں مل پائے گا، اگر میں نے سنتوں کی نیت باندھ لی تو ایسی صورت میں آپ اب سنتیں چھوڑ دیں اور جماعت میں مل جائیں۔ اب بعض رات یہ کرتے ہیں کہ بھئی فرض نماز فجر کی پڑھ لی، سنتیں چھوڑ دی تھی، تو فرض ہوتے ہی فوراً جا کے پیچھے نیت باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ 2 رکعتیں ادا کرتے ہیں۔ طریقہ غلط ہے، کیونکہ فجر کی فرض نماز کے بعد کوئی بھی نفلی نماز ادا کرنا یہ جائز نہیں ہے، منع ہے۔ اب آپ کو یہ سنتیں ادا کب کرنی ہے تو اس کے بارے میں علماء کرام نے مسئلہ یہ لکھا ہے کہ آپ کی اگر فجر سے پہلے کی 2 رکعت سنتیں چھوٹ جائیں تو ایسی صورت میں آپ یہ کریں کہ آپ انتظار کریں، فجر کے بعد ان سنتوں کو ادا نہ کریں بلکہ انتظار کریں جب طلوع آفتاب ہو جائے، اس کے بعد میں مکروہ وقت ختم ہو جائے، اس کے بعد جب اشراق کا وقت ہوتا ہے، یعنی طلوع آفتاب کے 15-20 منٹ کے بعد جب اشراق کی نماز ادا کی جاتی ہے تو فرمایا کہ اس وقت میں وہ چھٹی ہوئی 2 رکعتیں ادا کریں۔ فرض نماز کے فوراً بعد آپ کو سنت ادا نہیں کرنی ہے، بلکہ طلوع آفتاب کے بعد جب مکروہ وقت ختم ہو جاتا ہے، اشراق کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اس وقت میں آپ کو فجر کی چھٹی ہوئی 2 رکعت سنت مؤکدہ ادا کرنی ہے۔ یہ صرف فجر کی سنتوں کے بعد